اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے ایک مضمون لکھنا، اور وہ مضمون ہے میرے بچپن کی دن یا میرا بچپن کا زمانہ، یعنی بچپن کے حوالے سے جو بھی ٹاپک آ جائے تو آپ اسی پر یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اچھا مضمون بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مضمون لکھتے وقت ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی تمہید لکھتے ہیں، اس کی ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلی تمہید ہو، پھر اس کے بعد نفسی مضمون ہو، اور آخر میں اس کا اختتام ہو۔ تو اس مضمون کے لیے یعنی میرے بچپن کی دن، میرا بچپن کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے جو اچھی تمہید ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور سے سنیے، دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ وہ اس کائنات کی سب سے معزز اور اشرف مخلوق ہے، اس لیے تو یہ کل کائنات اسی کی خاطر تخلیق کی گئی ہے۔ بقول اقبال، نہ تو جہاں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو جہاں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کائنات کی یہ اشرف مخلوق مختلف ادوار سے گزر کر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آبسا ہے، اس لیے اپنی ایجادات، دریافتوں اور ترقیات کو دیکھ کر خود انگشت بدندہ ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب یا سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب یا سکتا نہیں، میں حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور اسی کیا سے کیا ہو جانے والی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے یہ انسان مختلف حالتوں سے گزرتا ہے، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ انسان کو اپنی زندگی کی مختلف حالتوں میں جو زمانہ یادگار رہتا ہے وہ اس کا بچپن ہے۔ اس لیے ایک شاعر کا کہنا ہے کہ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے، دن آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئی۔ اگر آپ کو پوری نظم یاد ہو تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں، پوری یاد نہ ہو تو 1-2 شعر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، نیٹ پر آپ تلاش کریں، وہاں پر آپ کو یہ مل سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے تمہید ملاحظہ کی کہ میرے بچپن کے دن، میرا بچپن کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کے عنوانات کے لیے جو اچھی تمہید ہو سکتی ہے وہ یہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، جسے کہتے ہیں نفس مضمون۔ اب میرے بچپن کی دن، میرا بچپن کا زمانہ وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے ہم جو نفس مضمون مرتب کر سکتے ہیں، متعین کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے دماغ سوزی کس طرح کریں گے، یعنی برین اسٹارمنگ کس طرح کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جیسے ہی ہم یہ تمہید لیتے ہیں تو تمہید کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں ایک اور پیراگراف کی طرف۔ وہاں پر سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ بچپن کی تعریف کریں گے کہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے وہ کتنی عمر تک ہوتا ہے، کس عمر تک ہوتا ہے وغیرہ، یعنی جیسے 10-12 سال تک جو انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ بچپن پر مشتمل ہوتی ہے، وہاں پر آپ اس کی تعریف کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کہاں گزری ہے، یعنی آپ کا یہ بچپن اگر دیہات میں آپ کا بچپن گزرا ہے تو دیہات کے حوالے سے کہ میں دیہات میں پیدا ہوا یا ہوئی، وہاں پر یہ وغیرہ یہ چیزیں تھی۔ اگر آپ شہر میں تو شہر میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو میری جائے پیدائش ہے وہ شہر ہے، اور شہر میں کون سی جگہ وغیرہ وغیرہ آپ یہاں پر وہ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں بہت سارے عنوانات، بہت ساری باتیں یہاں پر میں نے لکھی ہوئی ہے، ان کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ لکھیے تو یہ اچھا مضمون آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ زمانہ کس طرح ہوتا ہے، یہ بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یہ زندگی کا سب سے حسین دور ہوتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین، حسین اور اعلیٰ دور جو حسین یادوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ حسین یادوں کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن کا زمانہ انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا، چاہے وہ بڑھاپے کے انتہا تک پہنچ جائے تب بھی اسے اپنا بچپن یاد رہتا ہے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہوتا ہے جو حسین یادوں پر مشتمل ہوتا ہے، زندگی کا حسین دور ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والی یادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہ باتیں آپ جیسے کھیل کود
یعنی مختلف کھیلوں کے نام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کھیل کھیلتے تھے، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ ملتے تھے، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے تھے، یہ کھیل کھیلتے تھے. جیسے میں نے کچھ یہاں پر باتیں لکھی ہوئی ہے کہ جیسے والدین کی دھمکیاں، والدین کو ہم اکثر دھمکیاں دیتے تھے کہ یہ چیزیں لاؤ، ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی. اسی طرح دوستوں سے اکثر ہم اکٹھی کرتے تھے کہ چلو میں تمہارے ساتھ باتیں وغیرہ نہیں کرتا یا نہیں کرتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ زمانہ کیا ہے، یہ زمانہ بڑوں کی شفقت، بعضوں کا ڈانٹ ڈپٹ پیار سے منانا، یہ ان کا کام ہوتا تھا. پیار محبت کا زمانہ تھا، خلوص کا زمانہ تھا، نفرتیں نہیں ہوتی تھی. ایک دوسرے سے ہم اسی طرح تعلق رکھتے تھے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہوتی تھی. لہٰذا یہ چند شعر بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. یہ شعر درمیان میں آپ دے سکتے ہیں. یا یہ کہ وہ اینٹوں کی وٹے، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ اینٹوں کی وٹے، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق، وہ اپنا محلہ. اسی طرح یہ شعر بھی کہ بچپن بتا تو کہاں کو گیا ہے، یا کہنے تو اب بڑا ہو گیا ہے، یہ آپ آخر میں لکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر دیتا ہے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر دیتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. یہ شعر آپ مثال کے طور پر دے سکتے. یہاں پر میرا بات ہے کہ بچپن میں آپ کیا کرتے تھے، جب اسکول جاتے تھے، اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی، گرمی سردی وغیرہ کی چھٹیاں، وہاں یہ آپ یہ کس طرح گزارتے تھے، کس کی حال گزارتے تھے. مشکل ترین کام یہ تھا کہ صبح سویرے اٹھنا اور پھر اسکول کی تیاری کرنا وغیرہ جانا. یہ کچھ مشکل کام تھا، لیکن ساتھ ساتھ مختلف کھیل کود موج مستیاں ہوا کرتی تھی. غم دکھ درد پریشانی نہ تھی، اپنی بادشاہی تھی، اپنی شہنشاہی تھی، اپنی زندگی تھی جس میں شرارتیں تھی. مٹی میں کیرلا ہوا کرتا تھا، آگ میں چولی، کھانا پینا چھوڑ کے کسی چیز کی کوئی فکر وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ باتیں اسی طرح نانا نانی، اس کو ہم ننیال کہتے ہیں، ننیال کے گھر جایا کرتے تھے، بے وجہ ضد کیا کرتے تھے، بڑوں کی شفقت ہوتی تھی، ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ ہوتی تھی. یعنی اس طرح کی بہت ساری اور بھی باتیں آپ کو یاد میں آ جائیں گی. تو آپ ان تمام باتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ کے درمیان میں جو بھی شعر آپ کو یاد ہو، آپ نیٹ پر مختلف اشعار تلاش کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب آپ لکھیے اور اس کا اختتام اس انداز سے کیجیے کہ کاش میں ایک بار میں بچہ بن جاؤں. اور یہ ہم افسوس کر بھی لیے. لیکن جان ملٹن، یہ انگریزی کے شاعر ہے، انہوں نے بچپن کو جنت گمشدہ کہا ہے، یعنی کوئی ہوئی جنت. اسی لیے یہ ایک ایسی کوئی ہوئی جنت ہے جو یقیناً وہ دوبارہ نہیں مل سکتی. یعنی یقیناً بچپن ایک کوئی ہوئی کیا ہے، ایک کوئی ہوئی جنت کی طرح ہے جو دوبارہ ہمیں نہیں مل سکتی. اور اگر ہم لاکھ میں کوشش کریں تب بھی اپنے ہم اسی بچپن تک نہیں جا سکتے. لہٰذا جو زندگی ہم نے گزاری ہے، خاص کر بچپن، وہ ایسی یادگار ہے جو ہمارے ذہن سے کسی بھی صورت میں کسی بھی حوالے سے مٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر میں اس طرح لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج آپ نے اس اہم مضمون، میرے بچپن کے دن، میرا بچپن کا زمانہ وغیرہ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.